شہزادہ رسول، گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول، گلے گلزار اشرفیت حضور معین المشائخ الشاہ سیدی سرکار معین الدین اشرفی الجیلانی المعروف سید معین میاں صاحب قبلہ دامہ فیوضہم العالیہ، بانی سنی تبلیغی مشن، خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی محمد عمران القادری صاحب قبلہ، عزیزم خلیفہ حضور قائد ملت و حضور خلیفہ محمود ملت مفتی محمد داؤد امجدی صاحب قبلہ، برادر مکرم و محترم خلیفہ حضور محمود ملت حضرت علامہ مفتی غلام احمد مصباحی صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے عظام، اراکین سنی تبلیغی مشن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین متین الرؤوف الرحیم المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ سبق پڑھتوں صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھتوں صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، قرآن تھا، قرآن ہے اور قرآن رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے اور قرآن رہے گا، اور سب مل کے پڑھیں، ایمان تھا، ایمان ہے اور ایمان رہے گا۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری یہ حاضری اور حضور معین المشائخ صاحب قبلہ کی زیارت کا شرف بھی مقصد تھا، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کا بھی مقصد تھا۔ اللہ رب قدیر ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات بیدار ہیں تو اپنی بیداری کو ثبوت پیش کریں، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیقنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک موضوع زیر بحث ہے جس کا نام فتنہ ارتداد، یعنی یہ جو ارتداد کا لفظ ہے، یہ لفظ ہی اتنا خطرناک ہے کہ آدمی اس لفظ کو سن کر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑی ہے۔ جیسے کہ ہم زندیق کا لفظ سنتے ہیں، الحاد کا لفظ سنتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ارتداد ہے، یعنی ایک مسلمان کو گھر واپسی کے نام پر اپنی اصل کی جھوٹی یاد دلا کر اسے کافر و مرتد کر دیا جائے۔
اسے مشرک بنا دیا جائے۔ اور یہ موضوع اتنا حساس و بشاش ہے کہ جتنی بھی اس پہ گفتگو کی جائے اتنی کم ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، 2 اشک بہ جائیں تو اتنا ہی کافی ہے۔ میں صرف چند باتیں حضور کی موجودگی میں پیش کروں گا اور پھر حضرت کی نصیحت آپ کو سماعت کرنی ہے۔ ایک بہت بڑا پروفیسر تھا، فرانس کا رہنے والا، بہت بڑا قلمکار تھا۔ اس نے اپنے مضمون کے اندر ایک بات لکھی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ارتداد کا شکار کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں سے ان کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی، ہم نے بہت ساری کوششیں کی، محنت کی، مشقت کی، لیکن کما حق وہ فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ تو اس نے یہ اپنے قلم سے اپنے مضمون کے اندر لکھا کہ پھر ہم نے یہ سوچا کہ آخر مسلمان لڑکوں کو اور مسلمان لڑکیوں کو کس طرح گمراہ کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک قلمکار ہونے کی بنیاد پر ایک چیز اس نے لکھی اور اس نے کہا کہ بڑے غور و فکر غور و خوض کے بعد میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم تعلیم کے نام پہ مسلمان لڑکیوں کو گمراہ کریں گے، ہم تعلیم کے نام پہ مسلمان لڑکوں کو گمراہ کریں گے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہم نے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ تعلیم کے اندر گھس کر ان کے اندرونی معاملات کو جاننا شروع کیا اور اس کی پرکھ تک پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ مسلمان اگر داڑھی کٹانے کے نام پہ بلایا جائے گا تو یہ راضی نہ ہوگا، ان کو شراب پلانے کے نام پہ بلایا جائے گا تو یہ راضی نہ ہوگا، اپنے آقا کی گستاخی کے نام پہ ان کو بلایا جائے گا تو یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان چاہے کسی بھی طریقے کا مسلمان ہو اپنے آقا کی محبت بے حد اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ اپنے قلمکار ہونے کی بنیاد پہ اپنے مضمون میں لکھا، تعلیم کے نام پہ ہم نے اپنی کتابوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا، اپنے لٹریچر کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا، اپنے مضامین کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ وہ پڑھتے رہے اور پڑھ کر جب ان کا دل بدلنے لگا، دل کے حالات بدلنے لگے، تغیر و تبدل پیدا ہوا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے داڑھی بھی کٹوائی، آہستہ آہستہ وہ شراب کی طرف بھی پہنچے، اور اب تو عالم یہ ہو گیا کہ ان میں سے بہت سے مرتد ہو چکے ہیں۔ ایک بہت بڑا برطانیہ کا قلمکار تھا جس کا نام ایان ملیگان تھا، اس نے تو یہاں تک اپنے لٹریچر اور مضمون کے اندر لکھا کہ میں نے تو اتنی کوشش کی کہ میں اپنی کوشش میں اتنا کامیاب ہوا کہ مصر کی راجدھانی جو قاہرہ کہلاتی ہے، قاہرہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے اندر میں نے اپنا جب پیغام پیش کیا تو وہاں کے مسلم نوجوان قبول کرتے ہوئے نظر آئے، اور یہ رفتہ رفتہ پوری دنیا سے پھیلتا اب اس وقت ہندوستان کے اندر ہے اور تباہی کے دہانے پر ہے، گمراہیت کے دہانے پر ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ آج کا فتنہ ہے، یہ آج کی بات ہے، تو نہیں، بلکہ یہ تو ہمیشہ کے ساتھ رہا ہے، روز اجل سے یہ رہا ہے، فتنہ ارتداد۔ آپ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام تھے، سامنے گمراہ کرنے کے لیے ابلیس لعین موجود تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، سامنے نمرود موجود تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے، سامنے فرعون جیسا بادشاہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، سامنے ان کی قوم بھی موجود تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں، کیونکہ یہ زمانہ بھی ان کا ہے، قیامت تک زمانہ ان کا رہے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرما دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور حضرت کی اجازت ہو تو ایک جملہ میں پڑھا دیتا ہوں اور اسے یوں پڑھتا ہوں، جو ان کو کہے مردہ وہ خود ہے مردہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا تو فتنہ ارتداد اس وقت عروج پر تھا۔ بہت سارے صحابہ نے کہا تھا بعد میں دیکھ لیا جائے گا، بعد میں پرکھ لیا جائے گا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنہ ارتداد کے خلاف جب مورچہ سنبھالا اور علم بردار بن کر جب باہر نکلے تو اس کا قلعہ کما کیا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر
کتنے لوگ تھے جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، مشرک بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر صرف قرآن کریم کی وہ 5-8 آیتوں کا میں ترجمہ کروں تو وقت گزر جائے۔ اللہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب توجہ کے ساتھ سنیے گا، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ عشیرتک الاقربین، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے۔ یہاں سے یہ میسج اور یہ پیغام قرآنی بھی مل گیا کہ اگر تبلیغ کرنی ہے تو پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جائے، جب گھر کے اندر ماحول اچھا ہو جائے پھر پڑوس میں پہنچا جائے، اور اس کے بعد جہاں جہاں موقع ملے اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جائے۔ چنانچہ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤمننا ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکہ۔ صاف بیان فرما دیا رب قدیر نے کہ کوئی مشرکہ یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کی پوجا کرے، کسی اور کی پرستش کرے، اسے ہرگز اس کے ساتھ میں نکاح نہ کیا جائے۔ صاف رب قدیر نے ارشاد فرما دیا، اور پھر آگے طریقہ بھی بیان فرما دیا۔ آج حسب و نسب کے نام پر، مال کے نام پر، جھوٹی شہرت کے نام پر، اپنا اسٹیٹس اچھا بنانے کے نام پر، اور طرح طرح کی گمراہیوں کے نام پر آج ہماری بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ہمارے مسلم لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو ارتداد کا جو فتنہ ہے یہ ہندوستان میں کس طرح پھیلتا ہے۔ ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ ان کا ٹارگٹ ہے 40 لاکھ کے قریب مسلم لڑکیوں کو دھرم پریورتن کے نام پر، دھرم واپسی کے نام پر فتنہ ارتداد کا شکار کیا جائے۔ اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا یہ آج ہے تو میں کہوں گا یہ آج کا نہیں ہے، بلکہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کا وہ واقعہ جو شدید تحریک کے خاتمے کے لیے اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے بننے کا سبب بنا تھا۔ ایک وقت کے اندر 5 لاکھ لوگوں کا فتنہ ارتداد کی بنیاد پر، الحاد و زندگاہ کی بنیاد پہ جب ایمان چھینا جا رہا تھا، تب شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم مورچہ سنبھالتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، علم بردار بڑھ کے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان سب کو سمجھا کر اپنی کرامت کی بنیاد پر، اپنی استقامت کی بنیاد پر، اپنے زہد و تقوی کی بنیاد پر، انہوں نے اپنی ولایت کے قرب کی بنیاد پر ان کے ایمان کو، ان کا ایمان واپس دلوایا تھا اور انہیں اس فتنہ ارتداد سے بچایا تھا۔ آج بھی وہی زمانہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی سچا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا نائب بن کر سامنے آئے، اعلیٰ حضرت کا نائب بن کر سامنے آئے اور مورچہ سنبھالے، ورنہ دیکھتے ہی دیکھتے ابھی میں نے 4 دن پہلے ایک اخبار کی رپورٹ پڑھی کہ 12 لاکھ کے قریب مسلم لڑکیوں کو فتنہ ارتداد کا شکار تو ابھی ہی کیا جا چکا ہے، نہ جانے کتنی اور ہو جائیں گی۔ کالج کے نام پر، یونیورسٹیز کے نام پر، تعلیم کے نام پر اتنا گمراہ کیا جا رہا ہے، اتنا بہکایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت پہ توجہ دیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب بچی 12 سال کی ہوتی ہے یا 13-14 تک پہنچتی ہے تو جب وہ مدرسے میں بھیجنے کی باری آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کوئی معلمہ تلاش کی جائے۔ اب حضرت کے پاس میں نہیں بھیج سکتی کیونکہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے۔ تمہارے مدرسے کے تعلق سے تو یہ سوچ بن جاتی ہے، کالج کے اندر تمہاری کیا سوچ بنے گی؟ یہاں داڑھی تو ہے، وہاں تو داڑھی بھی نہیں ہے، یہاں ایمان تو ہے، وہاں تو ایمان بھی نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے، 9 سال کی ہو جائے، اس سے زیادہ کی ہو جائے تو اسے معلمات کے پاس بھیج دیا جائے، اس کا الگ سے انتظام کرا دیا جائے تاکہ جو ضروری مسائل ہیں وہ استاد کو بیان کرنے میں جھجک نہ ہو اور شاگردہ کو سمجھنے میں کوئی جھجک نہ ہو۔ لیکن کالج کے اندر بھی تو یہی دیکھنا چاہیے، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر بھی تو یہی دیکھنا چاہیے۔ آج جو ارتداد کا فتنہ جو عروج پر ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دین سے دوری ہے۔ دین سے دوری کی بنیاد پہ یہ ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلتا ہے۔ پہلے انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر پہلے دوست بنایا جاتا ہے، اسے جھانسا دلایا جاتا ہے میں قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں، اور بھولی بھالی مسلم لڑکی اس کے دامے فریب میں آ جاتی ہے۔ اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر تجھے قرآن سیکھنا ہے تو استاد موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان کے پاس جا کے قرآن سیکھنا چاہیے۔ وہ کبھی داڑھی کے نام پہ بہکاتا ہے، اگر تم مجھ سے شادی کر لے گی میں داڑھی کی نیت کر لوں گا، میں داڑھی رکھ لوں گا، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر یہ تو ایک ہی قوم ہے، یہ کبھی سچی نہیں ہو سکتی۔ سچا تو وہ ہوتا ہے جس کے دامن میں، جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں صدیق اکبر کی محبت ہوتی ہے، عمر فاروق اعظم کی محبت ہوتی ہے، عثمان و علی کی محبت ہوتی ہے، حسنین کریمین کی محبت ہوتی ہے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی آنکھیں نہیں تھی، یعنی نابینا صحابی تھے۔ دو ازواج مطہرات، ایک کا نام حضرت ام سلمہ ہے اور دوسری زوجہ مبارکہ کا نام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب یہ تشریف لائے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تو انہوں نے پردہ نہیں کیا، حالانکہ پردہ کرنا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ام سلمہ نے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں زوجہ مقدسہ مبارکہ نے عرض کیا آقا یہ تو نابینا صحابی ہیں، یہ تو دیکھ نہیں پاتے۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے یہ تو دیکھ نہیں پاتے، کیا تم بھی نہیں دیکھ پاتی ہو؟ کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تمہارے پاس بھی آنکھ نہیں ہے؟ ارے جب توجہ کے ساتھ اللہ کرے جملہ سمجھ میں آ جائے، جب زوجہ رسول ہو کر بھی انہیں پردے کا حکم دیا جائے، 1400 سال پہلے انہیں پردے کا حکم دیا جائے، تو آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی بے پردگی کرے تو کیا اسے پردے کا حکم نہیں دیا جائے گا؟ یاد رکھیے گا شیطان ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ تو ہیلہ تلاش کرتا ہے، وہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے۔ بہانہ مل جائے گمراہ کرنا شروع کر دے، ہیلہ مل جائے بہکانا شروع کر دے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو نماز کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ صفوں کے اندر خلل نہ ہو، صفوں کے اندر جگہ نہ باقی رکھی جائے، ورنہ وہ آ گیا تو سب کی نمازوں کو خلل پیدا کرے گا، سب کی نمازوں کو بیکار کرے گا، سب کی نمازوں کے اندر وہ کہیں طریقے کے فتنے پیدا کرے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور ہے جن کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کے پاس میں ابو طلحہ جو اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا پیغام پہنچا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ اب ان کا جملہ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب پرورش اچھی ہوتی ہے تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے، جب بویا اچھا جاتا ہے تو جو نکالا جاتا ہے وہ بھی تو اچھا ہوتا ہے۔ اچھا بویا ہے تو اچھا نکالا جائے گا۔ اور ہم نے تو شروع ہی سے پہلے کی ہماری ماں اور بہنیں کیسی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ چکی بھی چلاتی تھی، گھر کے اندر حسنین کریمین کی پرورش بھی کرتی تھی، ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی، اپنے بابا جان پہ درود پاک بھی پڑھتی تھی۔ آج ہم نام تو سیدہ فاطمہ کا لیتے ہیں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہاں قرآن پاک ہے، کہاں درود پاک ہے، کہاں یہ مبارک نام ہے، بلکہ سامنے ٹی وی چلتی ہے اور ادھر دودھ پلایا جاتا ہے، سامنے ڈرامہ چلتا ہے ادھر دودھ پلایا جاتا ہے، سامنے ننگی تصویریں چلتی ہیں ادھر دودھ پلایا جاتا ہے۔ گویا کہ اگر بچہ روتا ہے تو ماں یوٹیوب چلا کر کارٹون کی شکل میں اسے کارٹون لگا کر دیتی ہے، کم سے کم روئے گا تو نہیں۔ اسے کیا پتا آج کارٹون دیکھ رہا ہے اور شروع سے جب بچے کی عادت بن جاتی ہے پتا نہیں جوانی میں کیا دیکھے گا، جوان ہو کر وہ کیا گل کھلائے گا۔ یہی تو وجہ ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آتا ہے تھے جا نماز کے نیچے، مصلے کے نیچے ان کی والدہ مبارکہ، ان کی والدہ محترمہ شکر کی پڑیا رکھتی تھی۔ ایک دن بازار چلی گئی، رکھنا بھول گئی اور خیال آیا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عریضہ پیش کیا، مولا روز تو میں رکھ دیتی ہوں، آج اگر میرے فرید نے اگر شکر کی پڑیا کو نہ پایا اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور ادھر والدہ کی دعا تھی اور ادھر عالم یہ تھا کہ جب نماز پڑھنے کے بعد میں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان نے جب مصلے کو اٹھایا ہے تو کل تک تو ایک ایک پڑیا نظر آتی تھی، آج شکر کا انبار نظر آتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو ان کی گود میں پلنے والا بیٹا ایک حسن بنتا ہے، ایک حسین بنا کرتا ہے۔ میں نعرہ رسالت
میں کہنا چاہتا ہوں اگر والدہ غوث اعظم جیسی، غوث اعظم کی والدہ جیسی ہو تو پھر ان کی گود میں پلنے والا بیٹا عبد القادر نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ ارے اگر والدہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی والدہ جیسی ہو تو ان کی گود میں پلنے والا بیٹا کوئی اور نہیں بنتا ہے بلکہ وہ بنتا ہے کہ جب زمانہ کہتا ہے جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر مگر اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ ارے والدہ جب حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی علیہ الرحمت و رضوان کی والدہ جیسی عفت مآب خاتون اسلام ہو تو پھر ان کی گود میں پلنے والا بیٹا آوارگی کا شکار نہیں ہوتا ہے، بد نظری کا شکار نہیں ہوتا ہے، بدعمالیاں کا شکار نہیں ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا ہے، فریب کاری میں ملوث نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ تو نیک بنتا ہی بنتا ہے، وہ جدھر نگاہ اٹھا دیتا ہے اگر ایک پہ نگاہ اٹھائے تو نظام الدین بنا دیتا ہے، اور دوسری پہ نگاہ اٹھاتا ہے بابا قطب الدین بنا دیتا ہے، اور تیسری پہ نگاہ اٹھاتا ہے تو ناگور کے حمید الدین بنا دیتا ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے، اسی لیے تو ہمارے علماء نے یہ قول پیش کیا ہے کہ بچے کے لیے مدرسہ بعد میں ہے، بچے کے لیے مکتب بعد میں ہے، بچے کے لیے ٹیوشن بعد میں ہے، بچے کے لیے یونیورسٹی بعد میں ہے، بچے کے لیے استاد کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کرنا یہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلا جو مکتب بچے کا ہوتا ہے وہ تو والدہ کی گود ہوتی ہے۔ باپ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ باہر جائے گا، محنت کرے گا، خون پسینہ بہائے گا تو وہ سامان اکٹھا کرے گا، مال و دولت اکٹھا کرے گا، اور اس کے بعد بچے کی پرورش کرے گا۔ لیکن شروع ہی سے بچے کی پرورش جو کرتا ہے وہ صرف والدہ محترمہ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ احادیث کریمہ کے اندر اس کا پیغام دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ فریاد تو کرتے ہیں، گڑ گڑاتے تو ہیں، روتے تو ہیں، لیکن ان کا لباس حرام کا ہوتا ہے، ان کا کھان پان حرام کا ہوتا ہے، ان کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، ان کا پینا حرام کا ہوتا ہے، پھر وہ فریاد کرتے ہیں، ان کی فریاد کو رد کر دیا جاتا ہے، ان کی فریاد کو روک دیا جاتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اول وقت سے اگر ہم نے اس بات کی کوشش کی ہوتی، آج کی بات نہیں کرتا، آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں، ناچنے والے ہوں یا ناچنی والیاں ہوں، جتنے غیر مسلم نظر نہیں آتے، اس سے زیادہ ٹک ٹاک پر دیکھیں، انسٹاگرام پر دیکھیں، ریلز کے نام پر یہ بنام مسلم یہ ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج تو عالم یہ ہے، اگر کسی فلم کا کوئی ڈائلوگ چھوٹے بچے کو یاد ہو جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والد اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا، والدہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی، لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا بچہ کلمہ شہادت سنا مہمان راضی ہو جائیں گے، اول کلمہ طیب سنا مہمان راضی ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ماں اور باپ کہتے ہیں، ماں اور باپ یہ کہتے ہیں بیٹا وہ ڈائلوگ جو تجھے یاد ہوا ہے وہ مہمانوں کو سنا، اور جب بچہ ماں باپ کی بات کو سن کر جب وہ ڈائلوگ پڑھتا ہے، وہ ڈائلوگ سناتا ہے تو ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر تربیت پہ توجہ دی ہوتی تو یہ عالم نہ ہوتا، اگر تربیت پہ دھیان دیا ہوتا تو یہ عالم نہ ہوتا۔ میں وہ بیان کر رہا تھا، ابو طلحہ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت ام سلیم کی بارگاہ میں، وہ مالدار بھی تھے، وہ حسب و نسب کے اعتبار سے اچھے بھی تھے، وہ خاندانی شہرت بھی رکھتے تھے، وہ ایک مکے میں بڑا اعزاز بھی رکھتے تھے، لیکن حضرت ام سلیم نے ان کے حسب کو نہیں دیکھا، ان کے نسب کو نہیں دیکھا، ان کے پیشہ کو نہیں دیکھا، ان کے خاندان کو نہیں دیکھا، ان کے پریوار کو نہیں دیکھا، وہ کہاں رہتے ہیں یہ نہیں دیکھا، وہ کتنی اونچی عمارت میں رہتے ہیں یہ نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ابھی تو وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور قرآن صاف اعلان فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکین سے نکاح نہ کیا جائے، مشرکین سے شادی بیاہ نہ کی جائے، یہاں تک کہ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر شادی کی جائے تو چار باتوں کو دیکھا جائے، حسب کو دیکھا جائے، دینداری کو دیکھا
देखा जाए, माल को देखा जाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों को बयान फरमाने के बाद में फिर आगे एक जुमला इरशाद फरमाया। जुमला बड़ा छोटा है, लेकिन अगर मैं कहता हूं इसी को हमारी मुस्लिम लड़कियां, हमारी माँ और बहनें समझ जाती तो किसी भगवाधारी के रूप में आने वाले का शिकार न बनती, किसी आरएसएस के शिकार में वो न जाती, बल्कि वो तो ये कहती हुई नजर आती, जान है इश्क़े मुस्तफा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। वो तो ये कहती हुई नजर आती, मैं अगर कोई लूला लुंजा होगा, अगर कोई लंगड़ा भी होगा, लेकिन जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी उससे निकाह करना गवारा कर लूंगी, लेकिन मुझे कोई मुशरिक की बड़ी ऊंची इमारत नहीं चाहिए, एयर कंडीशनर कार मुझे नहीं चाहिए। आज सोशल मीडिया पे ये जो हमला किया जाता है, आप ये समझते होंगे ये मुस्लिम लड़की है, मुसलमान के घर में पैदा हुई है, कुरान पाक बचपन में पढ़ा है, किसी पीर से मुरीद भी बन गई होगी, फिर ये कैसे गुमराह हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में बहुत पहले इरशाद फरमाया था, हदीस पाक का मफहूम आपके सामने पेश करता हूं। मेरे आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा, ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा, ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा, ईमान की मुहाफजत मुवाज़बत इतनी मुश्किल हो जाएगी जैसे कि हाथ में अंगारा लेना मुश्किल होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस बात से ये पता चलता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, एक जमाना आएगा आदमी उठेगा मोमिन होकर और रात को सोते सोते कुफ्र का निशान लेकर सोएगा। क्या ये जमाना नहीं आ गया है? क्या ये माहौल नहीं पैदा हो गया है? क्या ये वक्त पैदा नहीं हो गया है? मैं कहना चाहता हूं आज जरूरत इस बात की है कि हम कुरान पढ़ें, हम हदीस पढ़ें, हम सहाबाए किराम की जिंदगी को पढ़ें, हम अज़वाजे मुताहिरात की सीरत को पढ़ें। अरे जो कनीज़े फातिमा बनने का दावा करती है, कैसे वो किसी हिंदू के लव ट्रैप में आ सकती है? कनीज़े फातिमा ऐसी नहीं होती, बल्कि कनीज़े फातिमा तो ऐसी होती है कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने ये इरशाद फरमाया था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो रात के अंधेरे में मुझे लेके चलना। पूछा गया क्यों? कहा मेरे बालों की सियाही को कभी आसमान ने भी नहीं देखा है, गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है। यहाँ तो ये आलम है और उनके नाम का खाते हैं, उनके नाम का पीते हैं, उनका सदका खाते हैं, कनीज बनने का दावा करते हैं। जब दावा किया है तो दावे के लिए दलील भी तो जरूरी है, दलील भी तो पेश की जाए। और ये दलील ऐसे पेश नहीं होगी, बल्कि दलील पेश करने के लिए हमें कमर बस्ता होना पड़ेगा, हमें कमर बांधनी पड़ेगी। हर तरफ फितनों की यलगार है, लेकिन हमें देखना है तो मदीने वाले आका को देखना है। हर तरफ फितनों की भरमार है, हमें देखना है चार यार की सीरत को देखना है, अशराए मुबश्शरा की जिंदगी को देखना है। अगर हमने ये देख लिया तो हम यहाँ भी कामयाब होंगे, वहां भी कामयाब होंगे। कितने साल जी लेंगे? 50 साल की जिंदगी है, 60 साल की जिंदगी है, 70 साल की जिंदगी है। उसके बाद में कब्र में इनको तो नहीं आना है जो बज़ाहिर कुरान पढ़ने की बुनियाद पर तुम्हें गुमराह करते हैं, तुमसे लव ट्रेप के नाम पर तुम्हारे धर्म परिवर्तन का ये माहौल पैदा करते हैं। खुदारा इनके चंगुल में हरगिज ना आना, क्योंकि कब्र में कोई काम आएगा तो वही काम आएगा। इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले कह दिया, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। कब तक? जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ये तलअत किसके लिए है? ये तलअत हम गुलामाने मुस्तफा के लिए है। ये तलअत किसके लिए है? ये तलअत सिद्दीक़ अकबर के आशिकों के लिए है। ये तलअत किसके लिए है? ये तलअत सैयदना अमीर माविया का नाम लेने वालों के लिए है। और याद रखिएगा, अगर हमने इस पैगाम इस्लाम को अगर याद कर लिया, कोई हमें गुमराह नहीं कर सकता, कोई हमें बहका नहीं सकता, किसी भी तरीके के दलदल में मुसलमान फंस नहीं सकता। मर्द के मुकाबले में, लड़के के मुकाबले में औरत की सोच थोड़ी नरम होती है, थोड़ी कमजोर होती है, और इसी का फायदा वो उठाते हैं। और फायदा उठाने का तरीका क्या है? पहले फेसबुक पे एक दो बात करते हैं, पहले सोच बनाते हैं, उसके बाद में फिक्र बनाते हैं, और उसके बाद में वो कहते हैं मैं तो तुझसे कुरान पढ़ना चाहता हूं, तू मुझे कुरान पढ़ा दे, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अपने अंदर हिंदुत्व को छुपाकर, अपने अंदर भगवाधारी को छुपाकर, अपने अंदर आरएसएस का वो नासूर छुपाकर जब वो एक गैर मुस्लिम लड़की से मिलता है, गैर मुस्लिम, अब क्या होता है? अपने कुफ्र को छुपाता है, और कुफ्र को छुपाने
پانے کے بعد میں جھوٹے طور پہ اس سے قرآن پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہے اسلام بہت اچھا ہے، مسلمان بہت اچھے ہیں، تمہارے نبی بہت اچھے ہیں، اور یہ جھوٹی تعریف کرتے کرتے جب اس نرم اور نازک کلی جس کو عورت کہا جاتا ہے اسے اپنے دامے فریب میں کھینچ لیتا ہے، اور جب ادھر وہ آ جاتی ہے اب اس سے شادی کا پلان بنتا ہے، نکاح کا پلان بنتا ہے، بیاہ کا پلان بنتا ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک رپورٹ تو یہ بتاتی ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں یا تو اسے گلا گھونٹ کر کسی گڈھے میں ڈال دیا جاتا ہے، کہیں کیسے ایسے اخبارات کے اندر نیوز چینلوں کے اندر نظر آئے، اور ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ مارتا تو نہیں ہے لیکن اگر وہ اس کی بات مان لیتی ہے تو وہ اسے دھرم پریورتن کے نام پر، دھرم واپسی کے نام پر اسے مشرکہ بنا دیتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا اللہ رب قدیر سب کی مغفرت فرما دے گا لیکن مشرکین کی مغفرت نہیں ہوگی، مشرکات کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شب برات کے حوالے سے آپ نے یہ سنا ہوگا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ ٹھیک ہے دھرم واپسی کے نام پر کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو اصل کی طرف دیکھ لیا جائے سب کا تاتا کھل جائے گا، اصل کی طرف دیکھ لیا جائے سب کے ہوش باختہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں تشریف لانے والا سب سے پہلا انسان جو تھا اسے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ وہ بھگوا دھاری نہیں تھے، وہ ہندوت کے پرچم نہیں تھے، وہ RSS والے نہیں تھے۔ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں تشریف لایا رب کے فضل و کرم سے وہ مسلمان بھی تھے، وہ مومن بھی تھے، وہ موحد بھی تھے، وہ موقر بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حضرت آدم اللہ کے برگزیدہ نبی بھی تھے۔ جب سب سے پہلا انسان جو دنیا میں تشریف لایا جب وہ مسلمان تھا تو اب ہم تمہیں پلٹ کر یہ جواب دیں گے کہ اگر تمہیں دھرم واپسی ہی کرنی ہے، اگر تمہیں اصل کی طرف لوٹنا ہے تو ہماری انگلی کو پکڑ کے کلمہ شہادت پڑھ لیجئے اور مسلمان ہو جائیے، ہمارا تمہارا کوئی بھی 36 کا آنکڑا باقی نہیں رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تو صلح حدیبیہ سے بھی ہم کو پیغام ملا ہے، جب عروہ ابن مسعود جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھپکے سے دیکھا کرتا تھا، قیصر کے دربار میں بیٹھنے والا، کسرا کے دربار میں بیٹھنے والا، نجاشی درباروں میں بیٹھنے والا، بہت بڑا پروفیسر کہلانے والا، بہت بڑا تجربہ کار کہلانے والا، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپکے سے دیکھتا ہے، دیکھتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیصر کو ہرانے کی بات کرتے ہیں، کسرا کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کے اندر کون سی طاقت نمایاں ہے، کون سی طاقت پوشیدہ ہے؟ کیا دیکھا؟ چھپکے دیکھا 1401 صحابہ کرام موجود ہیں۔ اس کے بعد اذان کا وقت ہوا، اذان دی گئی، اور اذان دینے کے بعد میں کائنات نے وہ منظر دیکھا اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا نہ شاید پھر کبھی نظر آئے۔ میرے آقا وضو کرتے ہیں، وضو میں ہاتھ دھویا جاتا ہے تو نالی تو پانی مسجد کی نالی ہی میں تو جاتا ہے لیکن وہاں مسجد کی نالی میں نہیں گیا، صحابہ کے ہاتھوں میں حضور کا غسالہ تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلی فرمائی ہے، مزمزہ فرمایا ہے، تو مزمزہ فرمانے کے بعد وہ پانی صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ہاتھوں میں لینے کے بعد میں کوئی چہرے پہ ملتا ہے، کوئی آنکھوں کا سرما بناتا ہے، کوئی دل پہ ملتا ہے، اور اس کے بعد جب استنشاق فرمایا ناک میں پانی چڑھایا اسے بھی لے لیا۔ مکمل حدیث موجود ہے، مکمل واقعہ موجود ہے، پورا وضو کا پانی صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ہے۔ عروہ ابن مسعود پلٹا، قیصر کے دربار میں گیا، نجاشی بادشاہوں کے دربار میں گیا، کسرا کے دربار میں گیا، اور جا کر یہ کہنے لگا میں کہتا ہوں تم ان سے لڑنے کی بات کرتے ہو، اپنی بات کو پلٹ دو، اپنی بات سے باز آ جاؤ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فوج تیار نہیں کی ہے، اسلحوں والی فوج تیار نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو سچے غلام پیدا کیے ہیں، انہوں نے تو دیوانوں کی جماعت پیدا کی ہے، انہوں نے تو فرزانوں کی جماعت پیدا کی ہے۔ ارے فوج سے تو لڑا جا سکتا ہے، تلواروں سے لڑا جا سکتا ہے، بھالوں سے لڑا جا سکتا ہے، نیزوں سے لڑا جا سکتا ہے، دیوانوں سے کبھی نہیں لڑا جا سکتا، فرزانوں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ اس پیغام کو لے کر جب قیصر و کسرا کے اندر کھلبلی مچ گئی، بھوکمپ آ گیا، دھڑکن مچ گئی، اس کے بعد میں یہ پلاننگ تیار ہوئی کہ اب ان کو بہکانے کے لیے حضور کی محبت کو ڈائریکٹ نہ نکالا جائے، ڈائریکٹ نکالنا بہت ممکن ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ طرح طرح کے فتنے پیدا ہوئے، پوری پلاننگ تیار
تیار کی گئی, پوری اسکیمیں بنائی گئی, پوری تدبیریں قائم ہوئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے, لیکن صحابہ کے قدم مبارک کے اندر ایک ذرہ برابر بھی لغزش نہ آ سکی, ایک ذرہ برابر بھی جنبش نہ آ سکی. اے میرے پیارے سنی بھائیوں, کیا ہم صدیق کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم عمر کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم عثمان کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم علی مرتضیٰ کو کرم اللہ تعالیٰ کہنے والے نہیں ہیں؟ ہیں, بالکل ہیں. تو ان کی سیرت کو بھی تو پڑھیں, ان کی تاریخ کو بھی تو پڑھیں, ان کے اسوہ حسنہ کو بھی تو دیکھیں, تب پتہ چل جائے گا کہ صحابہ نے جو زندگی گزاری ہے, صحابیات نے جو زندگی گزاری ہے, اگر اسی مشن پہ چل کے, اگر اسی مشن پہ چل کے اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزارا, میں یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے, ہم وہاں بھی کامیاب ہوں گے. اب وقت اتنی اجازت نہیں دیتا. میں نے قرآن کریم کا جو جز اٹھایا تھا, اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. یہاں ایک بڑے پتے کی بات ہے, حضور کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, آیت کریمہ کا مفہوم میں پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے محبوب مومنہ عورتوں سے کہہ دو, کیا کہنا ہے؟ یغضضن من ابصارہن, اپنی نگاہوں کو جھکا لے. کیا کہا؟ کیا کہا؟ اپنی نگاہوں کو, اپنی نگاہوں کو. تو پہلے قرآن نے بیان فرمایا اپنی نگاہوں کو جھکا لو, اور پھر آگے قرآن کا جز ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. کیا فرمایا؟ اپنی شرمگاہوں کی. یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت پہلے ضروری ہے, آنکھ کی حفاظت. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے الا فی الجسم مضغہ اذا صلحت صلحت کلها واذا فسدت فسدت کلها الا وهي القلب, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی محفل ہے, میرے آقا اپنے نورانی عرفانی حقانی جملے ارشاد فرماتے ہیں, اور فرماتے ہیں جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ سنور جائے پورا جسم سنور جائے, وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہیا, وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب, وہ کوئی اور نہیں تمہارا دل ہے. دل سنور جائے سب سنور جائے, دل ہی بگڑ جائے تو سب ہی بگڑ جائے. آج اگر مسلم لڑکیوں سے کہا جائے, میں سب کی بات تو نہیں کرتا لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں, اگر کہا جائے کہ داڑھی والے سے تیری شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتی ہے میں داڑھی والے سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوں. گویا کہ وہ اس لڑکے کی توہین نہیں کر رہی ہے, وہ سنت رسول کی توہین کر رہی ہے. عالم تو یہ ہونا چاہیے, آپ حکمت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, فرمایا گیا جس کے پاس داڑھی ہوتی ہے مردان کی قوت اس کے پاس میں زیادہ ہوتی ہے, اور جس کے پاس میں داڑھی نہیں ہوتی وہ کٹواتا رہتا ہے, مردان کی قوت ختم ہو جاتی ہے, سلب ہو جاتی ہے. لیکن مسلم لڑکیاں داڑھی کے نام پہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں, دینی تعلیم کے نام پہ تو پیچھے ہٹ جاتی ہیں, لیکن جب اس طرح کا فتنہ آتا ہے بہت ساری اس گناہ میں ملوث ہو جاتی ہے, اپنے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں, اپنے آئین کو برباد کر دیتی ہیں, اپنے قانون کو برباد کر دیتی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, یہ 40 منٹوں کے اندر بہت ساری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی, لیکن صرف اخیر میں اتنا کہوں گا کہ آج کی یہ محفل جو سنی تبلیغی مشن کے زیر اہتمام جو رکھی گئی ہے, یہ فتنہ ارتداد اور اس کے صد باب کے اندر تھی. بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرما لی ہیں. یہاں حضور معین المشائخ قبلہ بھی تشریف فرما ہے, حضرت کی نصیحت بھی ہونے والی